اب سے چند گھنٹے قبل بلوچستان کا جو سرحدی علاقہ ہے پاک افغان بارڈر کے قریب چمن میں ہمارے ایک سیکورٹی فورسز کے ایک وہیکل پہ اٹیک کیا گیا ہے، بم بلاسٹ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 5 اہلکار جو ہیں ہمارے وہ شہید ہو گئے ہیں اور کچھ زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ اور بلوچستان گورنمنٹ انتہائی سخت الفاظ میں ہم اس دہشت گردانہ جو کارروائی ہے، جو ایمبوش کیا گیا ہے، جو انہوں نے بلاسٹ کی ہے، اس کا ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے جو دشمن ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہے، جو بارڈر کے اس پار اس طرح کے اکثر جو واقعات ہوتے رہے ہیں، اس کے نشانات، ان کے قدموں کے نقوش وہاں لیڈ کرتے رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس طرح کی جو پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں، اس میں جو بھی ملوث رہے ہیں، انہیں ہمارے سیکورٹی فورسز نے، بلوچستان گورنمنٹ نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے انہیں چیز کرنے کی، ان کے آئیڈ آؤٹس تک پہنچنے کی، ان میں ذمہ داران، ان کے فیسلیٹیٹرز، ان کو ہمیشہ ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ اور اس واقعے میں بھی جو ملوث ہوں گے وہ جو ہے ہماری گرفت سے انشاءاللہ بچ نہیں پائیں گے۔ دوسرا کہ پرسوں سے بلوچستان میں بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہے، 4th اسپیل ہے مونسون کی۔ بلوچستان، سندھ، سب کانٹیننٹ کے بعض ممالک میں تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ گو کہ جنوری ہی میں بلوچستان میں ہیوی سنو فال اور برف باری کے بعد قدرتی آفت سے بلوچستان گورنمنٹ نبرد آزما ہوئی۔ جنوری میں ابھی ہم اس ایک چیلنج سے نکل ہی گئے تھے کہ فروری میں پھر کرونا آیا، ایک نیا چیلنج۔ اب کرونا کا سلسلہ جاری تھا کہ اپریل مئی میں پھر لوکسٹ کا ایک چیلنج کا سامنا میں رہا، وہ بھی ایک قدرتی آفت کے طور پہ اس سے ہم نبرد آزما رہے۔ اور ابھی لوکسٹ اور کرونا وہ تم ہی گئے ہیں کہ بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور بلوچستان گورنمنٹ آئی الرٹ پہ ہے اور اپنے عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے لیے، ان کو اسسٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری جو ہماری گورنمنٹ کی مشینری ہے، ہم نے اسے موبلائز کیا ہے۔ یہ جو تیز بارشیں ہیں، جو فورکاسٹ ہے، اس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے پہلے ہی ہم نے میٹنگ بھی کیے تھے، اور پی ڈی ایم اے خصوصاً CNW، اریگیشن، ایگریکلچر، اور ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر آفیسز، ان کو پہلے بھی ہم نے الرٹ پہ رکھا ہوا تھا، اور پی ڈی ایم اے سوشل میڈیا پہ فورکاسٹ ڈیلی وہ اپڈیٹ بھی کرتے رہتے تھے۔ بارشوں کا تیز سلسلہ، بلوچستان کے 15 اضلاع اس سے متاثر ہوئے، کچھ اضلاع میں 278 ملی میٹر تک بھی بارشیں ہوئیں۔ ہمارے شادی کور ڈیم ہے، میرانی ڈیم ہے، اب ندی ہے، یہاں پہ جو پانی کا جو فلو ہے وہ نارملی 12-20 ہزار کیوسک تک ہوتی تھی، وہ 83,000، 86,000، 70,000 کیوسک تک پہنچی۔ اب ندی جو ہے 16 سالوں بعد 330 فٹ کی بلند ترین سطح پہ پہنچی ہے، اور 339 فٹ جو ہے اس کا میکسیمم ہائٹ ہے، اور اس سطح پہ یہ 2004 میں پہنچا تھا، اس وقت جب بارشیں ہوئی تھی، اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس تمام صورتحال میں کچے مکانات کو نقصان ہوا ہے، اور تیز بارشوں کی وجہ سے طغیانی آئی ہے، سیلاب آئے ہیں، ہمارے کچھ روڈ شاہراہیں متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن بلوچستان گورنمنٹ کا جو پریارٹی ہے، جو فوکس ہے، وہ اس بات پہ رہا کہ جانی نقصان اس میں کوئی نہ ہو، اور ہیومن لاس کو بچانے کے لیے ہم نے ٹاپ پریارٹی اس کو دیا، اور کوشش یہ رہی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی اس تمام کے باوجود بھی 10 افراد جو ہے اب تک سیلاب میں کچے مکانات کے منہدم ہونے کی وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں، 8 ان میں میل ہیں، 2 خواتین بھی ہیں۔ لائیو سٹاک کو بھی اس میں نقصان ہوا ہے۔ ہمارے 2 بریجز، 2 جو روڈز ہیں، اور 1 لنک روڈ، اس کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جزوی نقصانات جو ہے آپ خود پتہ ہے، میڈیا اس کو رپورٹ کرتی رہی، ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے رہے ہیں۔ یہ نقصانات ہوئے ہیں، اور 142
ہاؤسز اب تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ان کو نقصان ہوا ہے، جن میں 136 صرف جلمکسی کے ہیں، 5 کچھی کے ہیں۔ اس صورتحال میں فوری طور پہ سی ایم ڈی یو جو یونٹ ہے سی ایم سیکٹریٹ میں، وہاں پہ کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیا، بی سی او سی میں اسٹیبلش ہوا ایک کنٹرول روم، تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈی سی آفیسز میں کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیے، پی ڈی ایم اے کا اپنا ایک ہم نے اسٹیبلش کیا وہاں پر کنٹرول روم، اور پی ڈی ایم اے کو جو ان کے اپنے ایلوکیٹڈ بجٹ ہے اس کا 25% فوری طور پہ جو 33 کروڑ روپے بنتے ہیں ہم نے پی ڈی ایم اے کو ریلیز کیے، تاکہ وہ ان تمام آپریشن کے ساتھ بحسن طریقے سے وہ اس کے ساتھ کوپ کر سکیں۔ اور پی ڈی ایم اے نے واقعی ایک پروفیشنل ایک ہائی ایفیشینٹ ادارے کے طور پہ، ایک تو یہ ہے کہ جنوری میں آپ کو یاد ہوا کہ انہوں نے ویل پرفارم کیا، تو اس کے بعد کووڈ میں اس پورے پروسیس میں چونکہ میں نے ذکر کیا کہ ایک 14 ڈیزاسٹر ہے جس کے ساتھ ہم کوپ کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم اے اس تمام پروسیس میں کافی امپروو ہوئی ہے، ہم نے اس کو مشینری پروکیور کر کے فراہم کر دیے تھے۔ پھر سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ان کی اپنی ٹیم اور جو کنسٹرکٹرز ہیں کانٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ اریگیشن اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بھی ان کی پرائیویٹ مشینری اور ایچ آر کو بھی بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو موبلائز کیا، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ڈسپوزل پہ پیسے ریلیز کر دیے جا چکے ہیں، کنٹینجنسی پلان کے طور پہ اپنے طور پہ بھی ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ 6 ڈسٹرکٹس میں جن میں خضدار، سبی، جلمکسی، نصیر آباد، کلات، یہاں پہ ٹینٹس، چارپائی، میٹریس، بلینکٹس، پلاسٹک، پلوز، جیری کینز، سولر لائٹ، ہائیجین کٹ اور کچن سیٹس، یہ 200 کی تعداد میں ہم نے فراہم کیے ہیں ڈسٹرکٹس میں۔ 100 جو ہے گوادر میں، ٹوٹلی 1100 جو ہے یہ پیکیجز بنتے ہیں، اور جو کچن سیٹ ہے وہ 700 ہم نے فراہم کیے ہیں، اور 300 کے قریب لوگ جو پانی میں پھنسے ہوئے تھے، کہیں 100 کہیں 20 کہیں 30 40 50، ان کو ریسکیو کیا ہم نے۔ ہمارا فوری طور پہ پلان یہ تھا کہ ایلی کے ذریعے لوگوں تک ایکسیس کیا جائے، ایلی ہمارے ڈسپوزیبل پہ اسٹینڈ بائی، لیکن بارشوں کی وجہ سے کل ایلی آپریٹ نہیں کر سکی، اور ہم نے بورڈز کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، ان کو ایکسیس کیا، پیدل جا کے کیملز پہ، اونٹوں پہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے، اور جو سی ایم صاحب خود سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، پی ڈی ایم اے، دیگر ٹیمی ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی رابطہ رکھا، اور لوگوں نے بھی اس دفعہ جہاں جہاں سگنلز اویلیبل تھے انہوں نے رابطہ رکھا، اور اس رابطے کی بنیاد پہ ہم نے کافی لوگوں کو ریسکیو بھی کیا۔ اب جلمکسی میں چونکہ یو فون کا ایک ٹاور ہے، وہاں پر آپٹیکل فائبر جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے، یو فون اب وہاں پر جو اس کے آپریشنز ہے سسپینڈڈ ہے، سگنل نہیں آ رہے، لیکن سم ہاؤ لوگوں نے جو رابطہ کیا ہم نے ان کو رسپونڈ کیا ہے۔ اسی طرح جو بی بی نانی کا برج ہے اس کے کولیپس ہونے کے بعد کوئٹہ، سبی اور جیکب آباد اس روٹ پہ جس کو ہم N65 کہتے ہیں، یہ مواصلاتی نظام، ٹریفک کا نظام معطل ہوا، اور ہمیں بڑا مشکل ہو رہا تھا لوگوں تک پہنچنے میں، لوگ وہاں پر پھنس بھی گئے تھے، تو فوری طور پہ ہم نے ریلوے سے گزارش کی اور ریلوے ٹریک بحال کر کے لوگوں تک ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا، اور کل 4 بجے ہم نے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ جب تک یہ ٹریفک بحال نہیں ہوتا ہے N65 پہ، تو اسپیشل ٹرین شٹل سروس جو ہے اس کا وہ آغاز کریں، جس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا، اور یہ آج سے شروع ہو رہی ہے شٹل سروس۔ اب تک جتنے بھی چھوٹی بڑی شاہراہیں جہاں پہ شغاف پڑ گئی تھی اور ٹریفک کے لیے بند ہو گئے تھے، تب سب بحال کر دیے گئے ہیں سوائے بی بی نانی۔ بی بی نانی برج جو ہے رات گئے وہ ریسٹور ہو گئی تھی، لیکن جو کوئٹہ آمد کے لیے جو وہاں پر ٹریفک پھنسی ہوئی تھی اس کو اسکارٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا۔ آگے جا کے چونکہ پنجرہ پل وہ ابھی تک ریسٹور نہیں ہوا، تو ٹریفک کے لیے یہ شاہراہ جو ہے وہ بند ہے، اور جو ہی ریسٹور ہوگا ہم یہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ مزید فورکاسٹ
ہے مزید بارشیں ہو سکتی ہیں اور غیر ضروری غیر ضروری طور پہ وہ سفر سے اجتناب کریں. اور اسی طرح اپ ڈیم جیسے میں نے کہا کہ 339 فیٹ کی ہائیسٹ سطح پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ سیلاب کا خطرہ موجود ہو سکتا ہے. اس لیے ہب کے قریب جو آفیسز ہیں وہاں پر ہم نے کیمپ اسٹیبلش کیا ہے کسی بھی ریسکیو کے لیے, اور لوگوں کو میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پہ شیلٹر بھی ہم فراہم کریں گے. وہ تیاری ہماری مکمل ہے. ہم نے فوڈ آئٹمز بھی پہنچائے ہیں. جل مکسی کے ساتھ چونکہ یہاں سے بلوچستان سے ایکسیس مشکل ہو گیا تھا تو ہم نے PDMA سندھ سے گزارش کی کہ وہ وہاں سے ایکسیس کرتے ہوئے 500 فیملیز کو وہاں سے اسسٹ کریں, ان کو راشن وغیرہ فراہم کریں. اپنے طور پہ ہم نے لوگوں کے لیے فوڈ ایمرجنسی کیمپس بھی اسٹیبلش کر لیے ہیں. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب خود جل مکسی کچی بولان کے وزٹ پہ گئے ہیں. وہ خود تمام جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے کہ کتنا لائیو اسٹاک کو نقصان ہوا, فصلوں کو کتنا نقصان ہوا, اور مزید جو نقصانات ہیں لوگوں کے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. جتنا ہمارے پاس اب تک ڈیٹا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور اسی طرح یہ جو 10 اموات ہیں اس میں 2 جو ہے ڈیرہ بگٹی میں, ایک جعفر آباد ہے, خزدار میں 2 ہیں, ایک میل ایک فیمیل, کچی میں یہ 3 ہیں, 2 میل اور 1 فیمیل, ایک کولو میں اور ایک کیچ میں. تو یہ ہے صورتحال. جو GM ہے NHA ہم نے ان کو کل گزارش کی ہے کہ جو NHA کی شاہراہیں متاثر ہوئے ہیں جن کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, اس ریہیبلیٹیشن کے عمل کو فوری طور پہ جاری کیا جائے, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اس میں N65 ہے یہ جو ہمارا شاہراہ ہے کوئٹہ سبی اور جو جیکب آباد کو کنیکٹ کرتا ہے. اس طرح N25 جو کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے, N30 خزدار بیسما, N85 بیسما اوشاب, N50 جو ہے جوب مغل کوٹ. ان میں جہاں جہاں شغاف پڑے ہیں, روڈوں کو نقصان ہوا ہے, NHA سے گزارش کی ہم نے کہ فوری طور پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. اس تمام آپریشنز میں NHA ہمارے ساتھ رہی ہے. پاک آرمی کا ہمیں مکمل سپورٹ اسسٹنس رہا ہے. جل مکسی میں کل ہمارے ہندو برادری کے 8 فیملیز وہ سیلاب میں پھنس گئے تھے. پاک آرمی کے جوانوں نے, ٹیموں نے انہیں ریسکیو کر کے محفوظ مقام پہ پہنچایا. اور اسی طرح خزدار مولا چٹوک میں بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں پتہ چلا, فوری طور پہ ہم نے ٹیمیں بھجوائیں, ان کو ہم نے ریسکیو کیا. میسر شاوانی میں جو ہے 5 لوگ پھنسے ہوئے تھے اور ایک سوشل ورکر نے ایک سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ایک پوسٹ ڈالا تھا جس کا ہم نے نوٹس لیا, اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیمیں فوری طور پہ انہوں نے وہاں ان کو ایکسیس کیا, ان کو ہم نے ریسکیو کیا ہے. تو الحمدللہ یہ جو اسکیل ہے اس پورے بارشوں کا, جس سطح پہ بارشیں ہوئیں بہت زیادہ نقصانات کا خطرہ ہو سکتا تھا, لیکن الحمدللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب ان کا ویژن ہے. بلوچستان کے جو ہمارے ادارے ہیں ان 2 سالوں میں ہم ان کو کافی فعال کیا ہے, اور اس بنیاد پہ یہ جو ہمارے ریلیف کے آپریشنز ہیں, ریسکیو کے آپریشنز ہیں, اس کے تحت ہم نے لوگوں کو میکسیمم ریلیف فراہم کی ہے. کوشش کیا ہے کہ جانی نقصان نہ ہو, بالکل بھی نہ ہو, لیکن کچے مکانات ہیں, کئی فلڈ میں لوگ بہہ گئے ہیں جس پہ ہمیں افسوس ہے, لیکن یہ بھی کاش نہ ہوتے. مزید ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. مکان 5 گرے ہیں اب تک جو رپورٹ ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, اکثر مکان گرے نہیں لیکن پانی گھروں میں چلا گیا ہے اور لوگ وہاں پر رہ نہیں سکتے, تو ان کو میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پہ ہم نے ٹینٹ فراہم کیے ہیں کہ جب تک پانی سبسائڈ ہوتی ہے اور ان کے گھروں کو واپس پانی نکال کے رہائش کا قابل, کیونکہ ظاہر ہے ان کے سامان سارے یا پانی میں بہہ گئے ہیں یا وہاں پر کیچڑ کا ایک سما ہوگا, لوگ نہیں رہ سکتے. اس بنیاد پہ یہ ہم نے فوری طور پہ بھجوائے ہیں. چونکہ آج CM صاحب وزٹ پہ ہیں, ایکچوئل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, ہماری جو ٹیمیں گئی ہیں, چونکہ کل رات تک بارشیں بہت تیز تھی, ایلی آپریٹ نہیں کر سکتا تھا, بوٹس میں ہم نے جا کے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. پانی سبسائڈ ہوگا, اس کا لیول نیچے ہوگا, اس کے بعد ہمیں ممکن ہے کہ بہت سارے مکانات اور بھی ہوں, ممکن ہے کہ لائیو اسٹاک کا جو ہمارے پاس تخمینہ ہے اس سے بڑھ کر نقصانات ہوئے ہوں. وہ آج کل میں 1 آدھ دن میں وہ تمام جو ڈیٹا ہمارے سامنے آئے گا, لیکن 1 دعا ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے کہ جو 10 اموات واقع ہوئے ہیں اللہ کرے کہ اس میں اضافہ نہ ہو. باقی جو لاسز ہیں اس طرح کے قدرتی آفات میں انسان کو یہ ایک بوجھ, ایک پریشانی, ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے,
اس میں بلوچستان گورنمنٹ بھی کوشش کرے گی کہ ہم اس کو لوگوں کو کمپنسیٹ کریں، لیکن ہیومن لائف کا جو ہے کوئی کمپنسیشن ہوتا نہیں، تو اس کے لیے دعا گو ہے اللہ کرے اس میں اضافہ نہ ہو. باقی بالکل ممکن ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا، اور جہاں جہاں ضرورت زیادہ ہوگی 200 کا یہ جو تعداد میں نے بتایا اب نیڈ بیس پہ وہ 2000 بھی ہو سکتی ہے، 1500 بھی. بالکل ہم نے جیسے میں نے کل ہم نے جی ایم این ایچ اے کو لکھا، ہم نے سوئی صدرنگ گیس کمپنی کو لکھا ہے کہ بی بی نانی کے قریب جو ان کا گیس ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں اس کو نقصان ہونے کے بعد جو ہے خصوصاً آپ کا کوئٹہ، زیارت، پشین اور مستونگ کلات یہاں پہ گیس سپلائی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو لیکن ظاہر ہے انہوں نے کام تو شروع کیا ہے، لیکن اس میں آئی ہوپ کہ آج شام تک جو ہے یہ مسئلہ. دیکھیں جب ہم یہ ایشو ٹیک اپ کرتے ہیں تو وہاں سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے بجلی صارفین جو ہے وہ بل ادا نہیں کرتے، اور ایکچوئل ڈیٹا جو ہمیں دیتے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. ہانیسٹلی ہم ٹیلنگ یو، ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں. ہمارے لوگ بل دیتے ہیں، کچھ لوگ اگر نہیں دے رہے، اور پورے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے شہروں میں اربن ایریاز میں پراپر بل نہیں دیا جا رہا، لیکن وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اس سطح پہ نہیں ہے. بلوچستان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. حفیظ شیخ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس وقت بجلی ہمارے پاس سرپلس میں ہے، تو میں نے رسپانڈ کرتے ہوئے اسی ٹویٹ میں ان کو ری ٹویٹ کر کے گزارش کی تھی کہ جب سرپلس ہے بلوچستان کے عوام گرمیوں میں جس عظیمت کا ان کا سامنا ہے، آپ ان کو بجلی فراہم کریں. ہم نے جہانگیر ترین صاحب یہاں تشریف لائے تھے، ہمارا ایوب صاحب جو ہے ان کے ساتھ تھے، ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا. گیس پریشر میں کمی سردیوں میں بڑا ایشو ہوتا ہے، یہ ہم نے ٹیک اپ کیا. انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو ایڈریس کریں گے، لیکن اب تک یہ ایڈریس نہیں ہوا، اور ہم بار بار ان کو ریمائنڈر دیں گے. اور جب تک ہمارے بلوچستان کے عوام کو مکمل وہ بجلی فراہم نہیں کرتے، ان کا یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اس پہ بات کریں گے. اور ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ ایکچوئل ہمارے لوگ کتنے بلنگ دے رہے ہیں اور کتنے لوگ بل نہیں دے رہے. یہ ایکچوئل ڈیٹا ہمارے سامنے آئے گا، بٹ وی آر کنونسڈ کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے ان کی طرف سے وہ اوور ایگزیجریٹڈ فیگر ہے، اتنا ہے نہیں. ہمارے لوگ کافی بل دیں. وہ پورے ملک میں دیکھیں این سی سی پھر این سی او سی کے پلیٹ فارم پہ وہ ایک ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اسکول اور میرج ہالز بائی 15 سپٹمبر یہ کھل جائیں گے، اور باقی تمام جو معمولات زندگی ہیں ود ایس او پیز